فرینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹی. یہ 7 سالہ میر دادی کی کہانی ہے اور اس کی آنکھوں میں خواب ہے کہ وہ زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. یہ ان 2,80,000 بچے بچیوں میں سے ہے جن کو دا سٹیزنز فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں پڑھا رہی ہے. ان اسٹوڈنٹس کی فیس جو ہے وہ 10 روپے ہے, اور جو 10 روپے نہیں بھی دے سکتا تو کوئی بات نہیں, سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے ان کو نہ صرف ایک اچھی تعلیم دے رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کو کمیونٹی کی سطح پر ہیلپ بھی کرتا ہے. سٹیزنز فاؤنڈیشن کے پورے ملک میں 1833 اسکول ہیں. بتا چکا ہوں کہ 2,80,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے اچھی جو بات یہ ہے کہ ان کی ٹیچنگ سٹاف میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی جو جینڈر بیلنس ہے, یعنی بچے اور بچیوں کی اور آدمی اور عورتوں کی ریشو ہے, وہ 50% ہے. بہت کم ادارے پاکستان میں ہیں جو تعلیم کے اندر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے ساتھ جنرل مینیجر TCF اسفندیار عنایت موجود ہیں. اسفندیار, فلور از اوور ٹو یو, کیونکہ میرے خیال میں ہم تو پہلے ہی میں ایک سوال ہے میں ابھی آپ کا بایو پڑھا تھا اسفندیار صاحب. 20 سال کا تجربہ ہے آپ کا ٹیلی کام میں, بینکنگ میں, IT سیکٹر, یوٹیلیٹی, سوشل سیکٹر. آپ اسٹریٹجی, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, بزنس ڈیولپمنٹ, فنڈ ریزنگ, آپ نے MSc کیا ہوا ہے بینکنگ اینڈ فائنانس فرام دا فرینکفرٹ اسکول آف فائنانس. تو اس وقت تو آپ کہیں کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن میں مطلب لمبے نوٹ کما رہے ہوتے ہیں جتنا ہم سال میں کما رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ تو مہینے میں کما سکتے ہیں. وائی TCF؟ بس بعض دفعہ دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو جب آنکھ کھلی کبھی کبھی تو کھلتی بھی اور کبھی کبھی نہیں کھلتی ہے. میں TCF کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے والنٹیئر میری جو ہے شناسائی ہوئی تھی, اور میں جب کراچی الیکٹرک میں کام کر رہا تھا اس وقت میں ایز اے والنٹیئر وہاں جاتا تھا, اور میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس ادارے کے بارے میں. اور میں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ, کیونکہ جو والنٹری پروگرام تھا وہ تربیت کے اوپر تھا, ریبر پروگرام جو ہمارا ہے, تو تربیت میں نے کہا یہ تو ویسے ہی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اس پہ تربیت بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے. کیونکہ ہم جو ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پڑھے لکھے بعض دفعہ ہم لوگوں کو افسوس ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے, تو وہ تربیت کا اگر ان سے مس ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ کہیں تھوڑی سی کمی رہ گئی تعلیم ہے, اخلاق نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, سوچنے کی کیفیت یا زندگی کا کوئی مقصد جو ہے جو ظاہر ہے مثبت جو ہے, تو وہ چیز تھی. وہ 2 سال میں نے ایز اے والنٹیئر کیا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک اپرچونیٹی آئی, آئی اپلائڈ فار اٹ, اور فارچونیٹلی آئی گاٹ دا اپرچونیٹی. تو اب یہ ہے کہ کام کرنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے, اور کچھ کام سے عشق بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو گیا, جو شاید عشق شاید کبھی نہیں تھا, پسند یا کم پسند تھا, لیکن عشق نہیں تھا پہلے. کہتے ہیں نا کہ if you do what you love you never work a day in your life. Absolutely. تو میں اسفندیار صاحب, یہ پہلے ہم میر دادی کی کہانی جو, کیونکہ ہم نے شروع اس سے کیا ہے بچی سے, کون ہے یہ بچی؟ جی, یہ گجو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ٹھٹا میں, وہاں پہ یہ بچی جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے TCF کے اسکول میں. اور اس بچی کا جو میں اتفاق سے مجھے ملنا بھی ہوا اس کے ساتھ, تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہ تم کیا بننا چاہتی ہو, اور اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اور کوئی اور چیز میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور کچھ اس کے ذہن میں نہیں تھا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی 4 سال کی جب یہ تھی تو اس کی والدہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا, اور گھر والوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ بچ سکتی تھی ان کی والدہ اگر علاج جو ہے وہ وہاں پہ مہیا ہوتا. اور ڈیپ ڈاؤن اس بچی نے تو مجھے نہیں کہا, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ مجھے دل میں کہیں وہ ہوتا ہے کہ ایک سبلیمنل سب کانشیس مائنڈ میں کہیں اس کے ہے کہ جس تکلیف سے میں گزری ہوں, اللہ کرے شاید میں کسی اور کی ماں کو بچا, کسی اور کی ماں کو باپ ہے, کسی اور کو بچا. بالکل, کیا بات. تو وہ ایک جذبہ. اور TCF کے اسکولوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ایک بہت امید آپ کو نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل انشاءاللہ تعالی کم سے کم ان کمیونٹیز کا جو ہے وہ بہت بہت پاورفل ہوگا. ابھی جو آپ سے بات ہوئی تھی فیکٹفلنس جو کتاب کا, اس میں بڑے مزے کا ایک. اچھا ناظرین, یہ ساری باتیں جو تھی نا یہ شو سے پہلے تھی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی کلپ ڈراپ کیا ہوا ہے. جی تو اس میں بڑی مزے کی بات تھی, جو سویڈش آدھے تھے ان کا کہنا تھا 1890s میں سویڈن کا جو ایجوکیشن لیول اور برتھ ریٹ وہاں تھا جہاں پہ آج کی لو انکم افریقن کنٹریز ہیں. 1890s میں سویڈن کا, 1950s ارلی 50s اور لیٹ 40s میں سویڈن کی اکانومی وہاں تھی جہاں آج ایجپٹ ہے.
اینڈ 2022 میں وی آل نو سویڈن کہاں پہ، اور اس کا میجر ریزن وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دی آنسر. تو سوال کئی ہیں، مسئلے کسی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جینڈر ایکوالٹی، سیفٹی سیکیورٹی، اکنامک گروتھ، پراسپیرٹی، اینڈ میں جو اس کا کہیں نہ کہیں جو رستہ جو ملتا ہوا ملے گا آپ کو، وہ تعلیم ملے گی آپ کو. اچھا اسفندیار، اب کیونکہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایسی بات ہو رہی تھی، مختلف اس طرح کی جو گروپس ہیں اور انیشیٹیوس ہیں، تو ٹی سی ایف کا نام آیا تو ایک بڑے عجیب ریئیکشن آیا اس بندے سے. تو اس نے کہا کہ یار کیا فائدہ ہے ہاں ایسی چیزوں کا، مطلب کہ یہ تو حکومت کا کام ہونا چاہیے، اور آپ کتنا اس کو اسکیل پر لا سکتے ہیں. اور میں نے کہا، میں جواب یہی تھا، میں نے کہا کہ اگر 100-200 بھی ہو جائیں تو یہ کیا بہتری نہیں ہے؟ لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں مے بی یو ہیو آلسو انکاؤنٹرڈ سم تھنگ لائک دیٹ، کہ کیا فائدہ کیا ہے ایسے کام. میں ایک چھوٹی سی اگر اجازت دیں ایک سٹوری سے میں کروں. میں پڑھ رہا تھا کتاب اوور دا ٹاپس میں تھا، آتھر کہتا ہے کہ وہ ایک دادا تھے، وہ اپنے پوتے کے ساتھ جو سمندر پہ واک کر رہے تھے، تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک سی پی جو ہے وہ اٹھاتے تھے وہ، اور وہ واپس سمندر میں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے. پھر چند قدم آگے کرتے تھے، سی پی اٹھاتے تھے، سمندر میں ڈال دیتے تھے. تو پوتے نے کہا دادا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا بیٹے یہ جاندار چیز ہے، اور یہ اگر دھوپ میں پڑی رہے گی تو یہ مر جائے گی. تو پوتے نے کہا دادا یہ تو ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہے، کہ کیا فرق پڑے گا کسی کی دنیا پہ اس پہ. تو دادا نے خاموشی سے ایک اور اٹھایا، پانی میں ڈالا اور کہا کہ اس کی دنیا کم سے کم بدل جائے گی. تو بات ساری وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی فکر نہ کریں کہ جی میں پوری دنیا بدلنے کے اس میں، ہمارے دائرہ اختیار میں کیا ہے، ہمارا سرکل آف انفلوئنس پہ کیا ہے. کیونکہ یہی ایک چیز ہم لوگ جو ہے اس پہ وقت اکثر ضائع کر دیتے ہیں، بعض ایسی چیزوں پہ جہاں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ہم اپنا ایموشنل جو ساری اور اپنا وقت جو ہے وہ اسی فوکس اور اسی کی پریشانی میں ضائع کر دیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسفندیار عنایت سے، ٹی سی ایف کے جنرل مینیجر ہیں. اسفندیار صاحب 27 سال کا سفر، جناب 27 سال ہو گئے، آپ نے تو خیر ابھی جوائن کیا ہے، تو ظاہر ہے جب یہ شروع ہوا اور اب تک یہ جو سفر ہے، آپ نے تو وہاں اب کام کر رہے ہیں جی، تو کتنا مشکل تھا اور اب کتنا آسان ہے؟ اس وقت کے چیلنجز الگ تھے، اب کے الگ ہیں، لیکن یہ کہ 95 میں جو ہے یہ 5 دوست جو تھے، اور یہ بزنس کمیونٹی سے اکمپلشڈ بزنس مین تھے، انہوں نے کہا کہ جی اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن دین یو آر پارٹ آف دا پرابلم. کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنا تو بڑا آسان ہے، یہ خراب ہے، یہ برباد ہے، ایسا کرنا ہے. انہوں نے کچھ اپنے پراپرٹیز بیچی، کچھ انویسٹمنٹس اپنی بیچی، 5 اسکول اپنے پیسے سے کراچی میں اسٹارٹ کیا انہوں نے، ود دا ویژن کہ اگلے 20 سال میں ہم 1000 اسکول بنائیں گے. اور اس وقت کافی مذاق بھی اڑا کے پاگل ہو گئے 5 سال پہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم تو بزنس والے آدمی، تم کہاں ایجوکیشن کے بارے میں. بٹ وہی ہوا کہ مطلب لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا الحمدللہ. 2014 میں ہم نے وہ 1000 کا مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کیا، 1000 اسکول یونٹس کا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا 1833 اسکولز جو ہیں وہ اب چل رہے ہیں. اس کا ماڈل جو ہے نا وہ بہت سادہ سمپل سا ہے، دیر از نو راکٹ سائنس بیہائنڈ اٹ. ایک تو یہ کہ یہ اسکولز جو ہے یہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے، یہ خوبصورت اسکول جو ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اس میں تمام وہ ایمینٹیز جو کہ کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کھیلنے کا میدان، لائبریری، کشادہ کمرے، روشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان اسکولوں میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کیا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 10 روپے منیمم فیس ہے پرائمری کی ہماری، اور یہ 10 روپے پر ڈے ہے، پر منتھ مہینے کی وہ ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر جب کووڈ کا زمانہ آیا تو بیچ میں لوگوں کو 40-50 روپے یعنی دینے پہ بچہ 10 روپے بھی نہیں دے پا رہا تھا، اس طرح بھی ہوتا. جی ایسے ہوئے تھے کیسز بیچ میں جہاں پہ کیونکہ ایک سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے. ایوریج ہمیں جو ہے وہ 150 روپے ملتا ہے بچوں سے جو فیس کی مد میں، تو اس میں 50 روپے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ پرنسپلس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اسے ویو کر دیں. تیسری چیز جو اس ماڈل کی ہے وہ یہ کہ وی میک دیز اسکولز ان دا ہارٹ آف دا کمیونٹی، تو قلب کمیونٹی کے اس میں بنایا جاتا تاکہ بچہ پیدل آ سکے، پیدل جا سکے. کیونکہ
500 मीटर भी अगर स्कूल दूर होता है तो 15% लड़कियों की एनरोलमेंट गिर जाती है। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी 100% फीमेल फैकल्टी है। सो वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान। नो मेल टीचर्स। नो मेल टीचर्स। सो पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास, वरना प्राइवेट सेक्टर में वी आर द लार्जेस्ट फीमेल अक्रॉस द बोर्ड आप बात कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड। सो 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, और उसकी वजह से पेरेंट्स बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को भेजने में। तो अगर सेफ़ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है आपका, अगर आप जो है वो मयारी तालीम दे रहे हैं, अगर आप अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने स्कूल करीब कम्युनिटी के बनाया है, तो रिगार्डलेस कितने भी आप लो इनकम मार्जिनलाइज कम्युनिटी में काम क्यों ना कर रहे हों, आपको अच्छी हेल्दी इनरोलमेंट मिलेगी। तालीम आज से 40-50 साल पहले डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था, अब तालीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो जो कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे जहन में भी है कि जी जिसके 4-5 बच्चे हैं उसको भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भिजवाएं। वो कहता है जी स्कूल भिजवाने से क्या फ़ायदा, ये मेरे साथ दिहाड़ी करेगा, वहाँ चाय के होटल पे बर्तन साफ़ करेगा, 10 रुपये कमा के आएगा। तो ऐसे लोग अब कितने रह गए और उन्हें किस तरह कन्विंस किया जाता है? देखिए, एक तो ये कि अभी तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं आज की तारीख में भी, लेकिन उसकी एक मेजर वजह ये है कि स्कूल्स हैं नहीं, या स्कूल्स बहुत महंगे हैं या गैर फाल हैं स्कूल्स जो हैं। आज की तारीख में हमारा तजुर्बा कम से कम ये है कि हमें कन्विंस नहीं करना पड़ता या बिल्कुल हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते हैं, लोग भेज देते हैं स्कूल में बच्चों को, और हमें मना करना पड़ता है, बहुत भारी दिल के साथ, तकलीफ के साथ मना करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में जगह नहीं होती है हमारे पास। डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी तो जैसे मेरी दादी के बारे में भी आपने बताया, वो खेतों में भी काम करती है। जी, मेरी दादी जो है वो सुबह सवेरे जो है वो खेतों में जाती है, 50 रुपये महीना दिन का जो है वो कमाती है, दिहाड़ी उसकी जो है। 50 रुपये जो है, अब सोचिए कि 7 साल के बच्चे पे ये जिम्मेदारी डाल दी जाए कि तुमने कमाना है और फिर टेबल पे रोटी भी लेकर आनी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर अच्छे बड़े बच्चे 12-15 साल के जो फ्लुएंट फैमिली से होते हैं, वो रोडें नहीं क्रॉस कर सकते किसी बड़े की मदद के बगैर। यहाँ 7 साल के बच्चे पे, और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं हमारे जो लाखों। मैं उसी में घूमा हुआ हूँ, बल्कि गड़ गया हूँ जनाब। उस सवाल का, हालांकि आप जवाब भी दे चुके हैं कि ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो 10 रुपये महीना भी नहीं दे पाती और बच्चा जो है डिफ़ॉल्ट करता है तो स्कूल को पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, हम यहाँ एसी में बैठ के आराम से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पढ़ी लिखी दानिश्वरी बघार के हम उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते कि वो कौन सी तय होगी, वो कौन सा स्पेस होगा कि जहाँ से नीचे कुछ और नहीं है। आपने तो देखा है जी, उसकी ज़रा हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल इसमें इस तरह से होता है कि ये डेली वेजेस होते हैं, बाज़ दफ़ा भीख मांगने वाले हैं, पथारे वाले हैं, मतलब ये नॉर्मली इनकम स्टाटा के लोग जो हमारे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये कई दफ़ा होता है कि कभी ख़ानदान में कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा खर्चा आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, पूरा का पूरा बजट जो है वो ऊपर नीचे आपका हो जाता है, तो फिर आपके पास वो सिचुएशन आती हैं जहाँ पे 10 रुपये भी देने को नहीं आता। और कोविड में ये बहुत ज़्यादा हुआ, तो कोविड में तो कई महीनों की जो है वो या डेफर की या फिर हम लोगों ने माफ़ की थी इस पर। जब शुरू किया तो कम्युनिटी का रिस्पांस क्या था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आपको पता है, क्योंकि वो कहेंगे आपको पता नहीं कौन आ गए हैं कहने के बच्चों को स्कूल में। ऐसा हुआ है कि अब शुरू के सालों में कि क्योंकि एक वो होता है ना कि कौन हो तुम हो मुफ्त में, क्यों मतलब आके तालीम दे रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है, क्यों तुम क्या चाह रहे हो। तो ऐसे हुए हैं कि जो कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बाकायदा एक आध केसेस में ऐलान कराया कि जी नहीं भेजना है, ये साजिश हो रही है कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि नीयत साफ़ थी, तो 2 साल के बाद वही इन्फ्लुएंसर अपने बच्चे को जो है वो स्कूल में लेकर आया। मैं एक आपको गम्बट का वाक़या बताऊं, काफ़ी पुराना है। गम्बट में हम स्कूल बना रहे थे, वहाँ पर डाकों का ज़रा काफ़ी मसला चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्टर आता था और भाग जाता था क्योंकि टिक ही नहीं पाता, तो डरा देते थे वो लोग। तो
ہمارے جو ایریا مینیجر تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ بوڑھا ڈاکو جو ہے وہ کہیں کسی ریفرنس سے انہوں نے کانٹیکٹ نکالا انہوں نے, تو ان کے پاس گئے, ان کو کہا ریٹائرڈ یعنی پینشن بھی مل رہی ہے وہ مجھے ان کو پینشن باقاعدہ ملتی بھی ہوگی وہ سر, باقیوں کی طرح نہیں. ہاں تو ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی گزاری اور کس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح سے آپ نے گزاری, آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزاریں. تو ان کو شکر ہے کہ وہ بات سمجھ میں, انہوں نے کہا یار میں دیکھتا ہوں کہ آج کے بعد جو ہے وہ کون تمہارا جو ہے وہ بال بیبی کا کرتا ہے, میں چوکیداری کروں گا تمہارے اسکول کی. اور وہ چوکیدار بن گئے اسکول کے. اور ہم نے پھر ایک اور کانٹریکٹر نیا لے کر آئے, اسکول بنا, اور سب سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو انہوں نے ایڈمیشن دیا. اور یہ وہاں پہ پاس نیٹ فلکس سن رہے ہیں, کوئی بتاؤ نیٹ فلکس کو یار. یہ تو ظاہر ہے ہم لوگ پرابلمس میں بات کریں, آپ تو اس کو اوور کم کر چکے ہیں. ہمارے لیے ہم تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں. تو آپ تو سکسیس اسٹوری ہیں. تو اب آتے ہیں سکسیس اسٹوریز کی طرف. ظاہر ہے 27 سال میں بہت سے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلے, کہاں سے کہاں پہنچے, کہاں سے کہاں پہنچے. جی ہمارے بہت سارے بچے اب CSS آفیسرز ہیں. ابھی امریکہ میں کچھ بچے جو ہیں وہ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں نیورولوجی میں, پولیٹکس پڑھ رہے ہیں. اور ایک بچے تو اگین ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا, وہ ماشاءاللہ US میں بیچلرز اپنا پولیٹیکل سائنس میں کر رہا ہے, اور اس نیت کے ساتھ کہ میں پاکستان کا لینڈسکیپ جو ہے وہ چینج کروں گا, اس نیت کے ساتھ اس نے یہ کہہ کے گیا ہے وہ. ایک بچے کا میں خاص طور پہ ذکر کروں, میں جو ریبر پروگرام کا جب میں ذکر کر رہا تھا کہ میں ایز اے والنٹیئر جب 30 کے ساتھ کر رہا تھا, تو اس بچے نے جو ہے وہ پینٹنگ کا بہت شوق تھا اس کو. اور آپ لیاری جائیں گے تو اس کے میورلز جو ہیں ملیں گے, کیونکہ وہ کلچرل لٹریسی ان کو ایگزسٹنس وغیرہ اس کے اوپر, لیکن گھر سے بالکل سپورٹ نہیں تھی. تو بچہ پینٹنگ کرنا چاہ رہا ہے, کون سپورٹ نہیں کر رہا. تو میں ایز اے مینٹور اس کو وہ کر رہا تھا, TCF بھی جو ہے وہ سپورٹ اس میں کر رہا تھا. تو ہمارا جو ریبر پروگرام ہے بڑے مزے کا اس کا ایک اسٹرکچر ہے. اس کا یہ ہے کہ ایک جو ماڈل ہم کراتے ہیں سوچ سے تقدیر, کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ ایونچولی حرکت میں آتا ہے. وہ حرکت جب بار بار ہوتی ہے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. آپ کی عادت آپ کا کردار بناتی ہے, اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر. سو بی کیئرفل واٹ یو تھنک, یو مائٹ جسٹ گیٹ اٹ. تو اس نے جو ہے یہ بات میں نے سیکھا, میں نے کہا یار تم مظلوم نہیں ہو, تم خود مختار ہو. 3 سال بعد اس کا فون آیا, اس نے یہی چیز ریپیٹ کیا, کہتا ہے اسفندیار صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مظلوم نہیں ہوں, میں خود مختار ہوں. اور اس نے اس کے کچھ عرصے بعد پینٹنگز کی ایگزیبیشن کی, 100 پینٹنگز بھی کی, اس کو 6 لاکھ روپے ملے. اچھا میں یہ سوچا تھا کہ مجھے 6 لاکھ روپے ملتے اس عمر میں تو میں کیا کرتا, تو میں وہی کے کپڑے اور جوتے اور دوستوں کھانے پہ. اور اس نے ایک بہت عجیب کام کیا, اس نے مچھر کالونی میں ایک اسکول اڈاپٹ کر لیا گورنمنٹ کا, اور وہ اب 200 بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسکول آف اسٹارس کے نام سے ہے, اور وہاں پہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں, کیلیگرافی, آرٹ وغیرہ وہ سب چیزیں کراتا ہے وہ وہاں پہ, اور تعلیم ساتھ ساتھ اس کی. اچھا ایک تو آپ اسکول کا پتہ دیں گے ہمیں. جی مچھر کالونی میں نمبر دیں گے ہمیں, ٹھیک ہے نا, اوکے بالکل, بیفور یو لیو. ایبسلیوٹلی. تو یہ والا جو نا کہ مجھے وہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کا میجک جو ہے وہ نظر آتا ہے, ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے نا, بیکاز وہی جو بات آپ کی ہوئی کہ یہ آپ نے صرف ایک سپی پھینک کے ایک جانور کو نہیں بچایا ہے آپ نے, اس کو بچانے سے آپ نے پتہ نہیں کتنے رات سسٹم پورا بالکل پروگرام کا سوری آپ نے ذکر کیا, تو بتا بھی ہمارے ناظرین کو, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو TCF میں ظاہر ہے اس کو. جی بالکل, ہمارے 2 ایک ریبر ہے, ایک باغبان والنٹیئر پروگرام سے. ریبر جو ہے وہ ایز اے بڑا بھائی یا بڑی باجی بن کے جو ہے آپ 8ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ والنٹیئر اور ان کی مینٹرشپ جو ہے آپ کر سکتے ہیں, اور ان کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلی جو ہے لا سکتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ جب میں کر رہا تھا کہ میں بہت سارا کچھ سکھا کے جاؤں گا, لیکن آپ یقین جانیے کہ مطلب کہ جتنے پھول میں اپنی طرف سے دے کے آیا تھا اس سے کہیں زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ کے گیا. نہیں تو مینٹرشپ مطلب تھوڑا سا میں سمجھائیں کہ مطلب مینٹرشپ کیا مطلب ہے. مینٹرشپ میں یہ ہے کہ پازیٹیو جو سیڈز ہیں وہ آپ بو کے جاتے ہیں, کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ جو ہے. ایک جو چیز ہم بار بار وہ کرتے ہیں کہ یار یو آر ناٹ دا وکٹم آف یور سرکمسٹانسز, سو یو کین نیور ہیو ٹیلر میڈ سچویشن ان یور لائف, بٹ یو کین آلویز ہیو ٹیلر میڈ رسپانسز. سو ٹیلر میڈ رسپانسز تمہارے ہاتھ میں, سچویشن تمہارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہوگی.
تو اس میں جو ہے وہ ایک ہیرو اسپیکر بھی جاتا ہے جو ریئل لائف کا ہوتا ہے، جس نے زندگی میں ایڈورسٹی جو ہے دیکھی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے چیلنجز اوورکم کیے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اگین ایک ایسے انمول کہانیاں ہیں کہ ہم ایز مینٹورز جب جاتے تھے تو ہم دہل جاتے تھے کہ یار دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. تو کون بن سکتا ہے مینٹور؟ آئی مین مطلب کیا اوپن ٹو ایوری باڈی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی 24 سال منیمم ایج ہوتی ہے اس کی، اور اس میں جو ہے وہ 6 ہفتے 6 سیٹرڈیز جو ہے آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور ہر سیٹرڈے کا ایک مائل سٹون ہوتا ہے جو آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس مائل سٹون پہ، اور اس میں بیسکلی جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے، اینڈ ایک تشنا لب چھوڑنا، کیونکہ 6 ہفتے کافی نہیں ہوتے ہیں کسی کو وہ کرانے کے لیے، تو تھوڑا سا تشنا لب آپ چھوڑ جائیں کہ باقی اتنا پیاسا کہ پھر وہ خود تلاش میں نکل جائے. لیکن ٹیچنگ سٹاف تو آپ کا والنٹیئر نہیں ہے نا، وہ تو باقاعدہ نہیں ہمارا بالکل وہ ہمارا ڈے 1 سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹیچنگ جو ہے وہ فل ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ ہابی نہیں ہو سکتی. بالکل یہ فل ٹائم کمٹمنٹ. اور باغبان پروگرام کیا ہے؟ باغبان ہمارا جو پروگرام ہے، جیسے ابھی ذکر کیا کہ 1833 اسکول ہیں. Unfortunately, despite being one of the largest or the largest network economist کے حساب سے in the world, privately owned schools کا، ہم ابھی بھی ہاؤس ہولڈ نیم نہیں ہیں. آج بھی there are lot of people who don't know what TCF is. And کبھی ہوں گے میں نہیں بہت، آپ you'll be surprised. You'll be surprised کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں TCF کے بارے میں، یا جانتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کس اسکیل پہ اور کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے TCF. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ باغبان پروگرام اس کو لے کے چلتا ہے کہ ایجوکیشن ایمرجنسی کے بارے میں پتا ہے کہ 2.25 کروڑ جو ہے وہ آسٹریلیا کی آبادی ہے، ون آف دا موسٹ پاورفل نیشنز، ون آف دا موسٹ richest nations on the planet، اس کے برابر کی آبادی between the age of 5 and 16 is not going to school. تو وہ چیزیں بتانا لوگوں کو، اور پھر فنڈز ریز کرنا، کیونکہ اگر کوئی سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں 1800 سے 5000 پہ جانے کا، وہ فائنینسز ہیں، کیونکہ ماڈل ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ ایک سمجھ لیا ہے کہ کس طرح سے چلانا ہے، اسکیل پہ کیسے چلانا ہے. فائنینسز کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہمارے جو ہیں وہ دا سٹیزنس فاؤنڈیشن، تو ہم یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو ہم نے کہا یہ پاکستانیوں کو ہی حل کرنا چاہیے. تو ہمارے پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہیں مقیم وہ، اور جو پاکستان سے باہر ہیں ڈائسپورا، وہ ہماری مدد کرتے ہیں اس حوالے سے. ہمارا جو ہے وہ اب اس سال کا جو اگلا فائنینشیل ہے اس کا 7 ارب صرف اسکولس چلانے کا بجٹ ہے ہمارا. سو اٹس اے میمتھ جائگنٹک ٹاسک، اور وہ بعض دفعہ دانتوں سے پسینے آ جاتے ہیں. میں سوچ سکتا ہوں کہ اگلے سال تو رات میں نیند نہ آئے. جی یقین جانیے ٹینشن میں بڑھ جاؤ بندہ یار. میرے جو بال سفید ہوئے ہیں اس میں ایک میجر رول جو ہے. ابھی آپ سر آپ کمپٹیشن میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آ رہا ہوں ہے تو صحیح. تو باغبان کا مطلب ہے کہ پھر وہ اسکول اڈاپٹ، اس میں والنٹیئرز جو ہیں وہ جا کے TCF کے بارے میں پریزنٹیشنز دیتے ہیں، فنڈز ریز کرتے ہیں، اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. آپ نے گھر پہ جیسے چائے کی دعوت کی، محفل بلا لی، اپنے آپ 10-12 احباب بلا لیے، اور آپ نے فنڈ ریزنگ کی ٹریننگ لے لی. اچھا اس میں ہم ٹرین کرتے ہیں والنٹیئرس کو. تو والنٹیئرس یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئرس اپنے کمیونیکیشن اسکلز، اپنے پبلک اسپیکنگ اسکلز، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنے لیڈرشپ اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب پڑھا تھا تو اس میں جان میکسویل جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک چیئرمین ایک بڑی کمپنی کا آیا، اس نے کہا مجھے میرا CEO ریٹائر کر رہا ہے اور یہ 2 CEOs ہائر کرنے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا CEO میں لوں. تو کہتا ہے یار بہت آسان ہے، ان دونوں کو تم والنٹیئر پہ لگا دو کام پہ، اور جس کو زیادہ والنٹیئرس فالو کریں گے ہی از دا ٹرو لیڈر. کیونکہ وہ نہ اپریزلس کر سکتا ہے، نہ وہ آپ کی نوکری سے نکال سکتا ہے، نہ وہ تنخواہ بڑھا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو لوگ اس کو اسی وجہ سے فالو کریں گے کیونکہ وہ لیڈر ہے. تمہیں پتہ چل جائے. سو دیٹ لیڈرشپ کیپیبلٹی یو لرن تھرو دیز والنٹیئرس پروگرام. یہاں پہ آپ لیڈ کرنے کے بھی آپ کو مواقع ملتے ہیں اور والنٹیئرس کو آپ لیڈ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں اب ایک سوری بڑا ٹریڈیشنل تھکا ہوا قسم کا سوال ہے لیکن کیا کریں مجبور ہیں. گورنمنٹ سپورٹ آپ نے کبھی سیکھ کی ہے یا کبھی آئی ہے؟ کیا ہے مطلب ریلیشن شپ کیا ہے؟ حکومت کی وجہ سے ہی تو یہ نوبت آئی ہے.
ہاں یہ بھی ہے لیکن پھر کیا؟ اچھا ہم جو ہے تقریباً 1833 میں سے 350 اسکول جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں 4 صوبوں میں، اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس میں 500 اسکول جو ہیں وہ TCF بنائے گا اگلے 10 سال میں، جس میں سے تقریباً انشاءاللہ 60-70 اسکول اس سال ہی کمیشن ہو جائیں گے، اور اس کے چلانے کے پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ہم کو دے گی. تو پارٹنرشپ ٹائپ، تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہے ہم کر رہے ہیں. اور مجھے جو ایک سلوشن جو اسکیل پہ میسو اسکیل پہ نظر آتا ہے وہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. ہاں میں بھی پھنس جاتا ہوں، فکر نہ تو حکومت بھی پھنس جاتی ہے یا پھنسا دیتی ہے کی بات ہے. ہاں تو اس کے تھرو جو ہے وہ بہت اسکیل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہت سارے پرائیویٹ پارٹنرس کو اگر ملا کے اچھے پروگرامز جو ہیں ہم کریں تو یہ اسکیل کیا جا سکتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ اسکیل ہو سکتا ہے. سب سے سیریس سچویشن کہاں دیکھتے ہیں آپ تعلیم کی، بنیادی تعلیم کی، بلوچستان میں یا سندھ میں یا جی جو اسٹیٹس ہیں اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے بہتر ہے، پھر KPK ہے، پھر سندھ ہے، پھر. اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ظاہر اربن ایریاز میں زیادہ ہو؟ نہیں، ہماری اربن سلمز اینڈ رورل ایریاز دونوں میں ہم جو ہیں موجود ہیں، اور بلکہ رورل ایریا میں تو کافی زیادہ اسپیشلی. ایک چیز نوٹ کی تھی کہ لوگ اکثر نا جب یہ مطلب شہر اور دیہات کے جب ہم ایک ڈفرینس بناتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر بڑے شہر میں دیہات ہے. جی بالکل رائٹ، بالکل. آئی مین آپ کے پاس ایسے علاقے ہیں کراچی شہر میں بھی جو شاید دور دراز علاقوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں. بالکل ہے. میں تو میرا کیونکہ فیلڈ کا کام تھا TCF جوائن کرنے سے پہلے، تو مجھے کراچی پہ بڑا اپنا گھمنڈ تھا کہ مجھے جغرافیہ کراچی کا پتہ ہے. نہیں کچھ نہیں پتا، لیکن TCF جوائن کرنے کے بعد میرا وہ سارا گھمنڈ جو ہے نا وہ بالکل چور چور ہو گیا، کیونکہ ایسے علاقے جہاں پہ لاکھوں کی آبادی جو ہے رہ رہی ہے اور بہت ہی پسماندہ علاقے، اور وہاں پہ TCF کے اسکول جو ہیں وہ ہیں تو سمار گوٹ، ملا عیسیٰ گوٹ، خدا کی بستی، گیدڑ کالونی. اب یہ علاقے جو تھے کچھ نام تھوڑے بہت پتہ تھے. مچھر کالونی گزرتے تھے کئی دفعہ لیکن اندر کبھی نہیں گئے تھے. اندر جانے کا اتفاق ہوا، دیکھا کہ ایک الگ دنیا آباد ہے جہاں یورپ کے بڑے بڑے شہر آباد ہوتے ہیں، وہاں پہ مچھر کالونی کے اندر وہ دنیا جو ہے وہ سمٹی ہوئی ہے پوری کی پوری. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پسماندہ علاقے جو ہیں، بہت پسماندہ علاقے جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں اور بہت توجہ کی ضرورت ہے. اچھا جب اسٹوڈنٹس پڑھ جاتے ہیں اور جیسے آپ کمیونٹی سے بھی رابطہ رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں ٹو فائنڈنگ اپرچونیٹی پلیسمنٹ؟ جی ایک جو بہت خوبصورت کام TCF اس کے ساتھ ساتھ کر رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک المنائی ڈپارٹمنٹ ہے. تو 10ویں جماعت کے بعد ہم ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں بچے کا. ہم جو ہے وہ انٹر میں ایڈمیشن لینے میں، اس کا وظیفہ ٹیوشنز وغیرہ دینے میں مدد کرتے ہیں. ہم ٹرشری ایجوکیشن جب یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں تو اس میں وظیفہ دیتے ہیں. اور جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ پاکستان کی، شاید ہی کوئی ایک آدھ ہوں گی جس میں TCF کے بچے نہ ہوں. چاہے IB ہو، لمز ہو، نسٹ ہو، غلام شاہ خان ہو، NAD ہو، ڈو میڈیکل کالج ہو، آپ کو تمام میں جو ہیں وہ TCF کے بچے جو ہیں آج تعلیم حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو اب اگر ہم تھوڑی سی اوور آل پوزیشن، ہمیں پتہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. کبھی کبھی لگتا ہے جب یہ سارے مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا کوئی اینڈ پوائنٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی تھوڑی سی امید آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ میں تو اس کا آپ کا جواب جب فیض صاحب اس کا سہارا لوں گا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. آپ مجھے پروگرام کے ایک عام شہری ہونے کے ناطے سے یا ناٹ سو عام شہری ہونے کے ناطے سے آپ ہم سب کیا کر سکتے ہیں؟ اس منیمم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ وقت کے ذریعے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے رہبر پروگرام ہے، باغبان پروگرام ہے، اس کا حصہ بنیں. ہمیں اشد ضرورت ہے والنٹیئرس کی، کیونکہ آپ جتنے زیادہ والنٹیئرز ہوں گے اتنے زیادہ ہم. اور یہ سب آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ بالکل موجود ہے.
دوسرا یہ کہ ایک بچہ جو ہے صرف 2,000 روپے ماہانہ پہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس کے تعلیم کے اخراجات. تو اگر پاکستان کی ایک 10-12% آبادی بھی جو ہے وہ اگر 1-2 بچے 3 بچے اڈاپٹ کرنا شروع کر دے تو ہم ایز سٹیزنز جو ہیں وہ لٹریسی جو ہے وہ پاکستان سے کم ختم کر سکتے ہیں. اور میں اس بات کی آپ کو بہت مطلب دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ تعلیم پہ دیں تو آنے والے سالوں میں آپ کو کم سے کم پاکستان کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے حوالے سے آپ کے پاس فتوے بھی موجود ہیں جن کو چاہیے؟ جی, اور ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے, ہمارا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہے, ہمارے پاس کوارٹرلی ہمارا آڈٹ ہوتا ہے شریعہ کا, ڈیڈیکیٹڈ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ ہے جس میں صرف زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. سو وہ اس میں جو ہے میرا پیغام صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے دی سٹیزن فاؤنڈیشن کی مدد کریں, کیونکہ اگر آپ نے تعلیم کی تو وہ جو اقبال صاحب تعلیم میں زکوٰۃ کا خرچ ہونا میرا خیال ہے افضل ترین بات. بالکل صدقہ جاریہ ہے صحت میں اور تعلیم میں. بالکل آپ اقبال جی, میں وہی کہتا ہوں کہ پھر سچویشن وہی آئے گی کہ ہم تو مائل و کرے میں کوئی سائل ہی نہیں, کیونکہ واقعتاً آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کوئی بھائی پیسہ لے لے, آپ کو شاید افریقہ یا مڈل ایسٹ پیسے بھیجنے پڑیں گے جب ہر تعلیم یافتہ بچہ. مجھے کیوں یاد آ رہا ہے کہ بس بہت جلدی باہر کے لوگ یہاں ملازمت ڈھونڈنے آئیں گے. دیکھیں اب وہ چلے اپنی جگہ اپنے حساب سے, میرا خیال ہے کہ چلے میں تو پلیج کر دیتا ہوں کہ I can do 2,000 روپے مہینہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے یار. تھینک یو سو مچ اسفندیار, it's been an absolute pleasure جی. Thank you very much. wish you best of luck. اور اب 2,000 روپے نکال دیجیے مہینے کی بات ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہاں اتنا ہی جی, پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.